بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے تھے سائبر سیکورٹی ڈومینس۔ میں جب یہ لیکچر بنا رہا تھا تو ایک خبر آئی تو میں نے کہا کہ اس لیکچر سے پہلے آپ کو وہ نیوز شیئر کی جائے۔ پروسیجر کینسلڈ آفٹر سائبر اٹیک افیکٹ میجر لندن ہاسپٹلس۔ یہ بھی آئی تھنک یہ 4 جون کا انسیڈنٹ ہے، اور اس میں ہم نے جب سائبر اٹیکس کو پڑھا اور دیکھا کہ ایک تو وہ سسٹم کو ڈیمیج کر سکتے تھے، وہ کوئی بھی کمپیوٹر وائرس مال ویئر، پھر ہم نے دیکھا کہ وہ اسٹکس نیٹ ایک تھا جس نے فزیکل ڈیمیج کاز کر دیا۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ سائبر اٹیک جو ہے وہ ہیومن لائف کے ساتھ بھی افیکٹ کر رہا ہے، کہ اگر ان کے میجر آپریشنز جو ہیں وہ کینسل ہو گئے ہیں اور پیتھولوجی کے ٹیسٹ نہیں ہو پا رہے، انہوں نے کچھ پروسیجرز تھے جو کہ انہوں نے ایمرجنسی پروسیجر ڈفرینٹ ہاسپٹلز میں شفٹ کیے، تو امپیکٹ کیا آ رہا ہے سائبر تھریٹ کا ہماری ڈیلی لائفز کے۔ اور آپ یہ اس طرح کے اٹیکس ڈیلی نیوز میں دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اب یہ ان کی فریکوینسی پہلے سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ تو ہم پڑھ رہے تھے میجر ڈومینز ان سائبر سیکورٹی۔ ہم نے دیکھا تھا کہ 3 پارٹس میں، یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ میں اس کو آپ کسی بھی طرح کلاسیفائی کر سکتے ہیں، جس میں سیکورٹی گورننس اینڈ مینجمنٹ تھا، ٹیکنالوجی پلیٹ فارم فوکس تھا، اور آپریشنس تھا، سیکورٹی آپریشنس۔ تو آج ہم تھوڑا ہر ڈومین کو ٹچ کریں گے کہ اس ڈومین میں کیا ہے اور کس قسم کی انڈسٹری سرٹیفکیشن ریکوائرڈ ہیں اس ڈومین میں اگر آپ نے ایکسل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے گورننس، رسک اینڈ کمپلائنس، یہ سب سے میجر ڈومین ہے۔ اگر ہم نے اس ڈومین کو فوکس نہ کیا کسی بھی لیول پہ، کسی بھی آرگنائزیشن پہ، اگر اس نے گورننس پیرامیٹرز میں سائبر سیکورٹی کو انکارپوریٹ نہ کیا، تو پھر چھوٹے چھوٹے ایکشن سے کوئی خاص فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں سلائڈ پہ اس کی جو ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے۔ اٹ فوکسز آن اسٹیبلشنگ اینڈ مینٹیننگ افیکٹو سائبر سیکورٹی گورننس، رسک مینجمنٹ اینڈ کمپلائنس پروگرامس ود این آرگنائزیشن۔ دس ڈومینز انکلوڈ رسک اسسمنٹ، پالیسی ڈیولپمنٹ، ریگولیٹری کمپلائنس، سیکورٹی آڈٹس اینڈ سیکورٹی اویئرنیس ٹریننگس۔ یہ بہت امپورٹنٹ ایریاز ہیں، یہ جو بولڈ کیے ہوئے ہیں میں نے۔ جب ہم ISO 27001 یا انفارمیشن سیکورٹی مینجمنٹ سسٹم کسی ایک آرگنائزیشن میں امپلیمنٹ کریں گے ہم اپنے لیکچر میں، جس میں آپ کو پورا میں بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے ایک آرگنائزیشن میں یہ گورننس فریم ورک، گورننس رسک کمپلائنس فریم ورک امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، تو اس وقت ہم ان چیزوں کی ڈیٹیل پڑھیں گے۔ اور جیسے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ اس کی نالج بیس انوالوز فیملیرٹی ود فریم ورکس اینڈ اسٹینڈرڈز سچ ایز ISO 27001، NIST سائبر سیکورٹی فریم ورک، GDPR، یہ ہم نے سارے پڑھے تھے کہ، اور انڈسٹری اسپیسیفک ریگولیشنز۔ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو ان تمام چیزوں کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا، یہ it's a framework. GRC framework is a structured approach that organization uses to align their governance, risk management and compliance activity with their strategic objectives. اور یہ several interconnected layers ہیں، ہم اس کی ہر لیئر کو ذرا ڈیفائن کر لیتے ہیں۔ گورننس لیئر کیا کہتی ہے؟ It refers to overall structure and processes through which an organization objectives are set, monitored and achieved. It involves وہی ڈیفائننگ رولز اینڈ رسپانسبلٹیز، پالیسیز، پروسیجرز، اوورسائٹ میکینزم۔ پرپز کیا ہوتا ہے؟ ٹو انشور دیٹ ڈیسیژن اینڈ ایکشنز آر ان لائن ود اٹس مشن، ویلیوز اینڈ اسٹیک ہولڈرز انٹرسٹ۔ اٹ پرووائڈز اے فریم ورک فار افیکٹو ڈیسیژن میکنگ اینڈ اکاؤنٹیبلٹی۔ اچھا، کمپوننٹس اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز، ایگزیکٹو مینجمنٹ، اسٹیئرنگ کمیٹی ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی چھوٹی آرگنائزیشن ہے تو CEO ہو سکتا ہے، اور یا اس کے امپورٹنٹ ممبرز ہو سکتے ہیں۔ چیف انفارمیشن سیکورٹی آفیسر بھی ایک اپائنٹمنٹ ہے جو کہ ہو سکتی ہے اس اسٹرکچر میں۔ بلکہ چیف انفارمیشن سیکورٹی آفیسر اب کچھ جگہوں پہ پاکستان میں بھی، جہاں جو کرٹیکل انفارمیشن ہولڈ کریں یا کرٹیکل انفراسٹرکچر ہے جن کے پاس، وہاں پہ بھی یہ مینڈیٹری ریکوائرمنٹ آگے، جب ہم ریکوائرمنٹ ہے، جب ہم آگے جا کے پاکستان کے انیشیٹوز پڑھیں گے تو اس میں یہ بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں کہاں پہ چند مینڈیٹری ریکوائرمنٹس اور کیا کیا آگے اس ڈومین میں جابس اپرچونیٹیز ہیں۔ اچھا، آگے آ جاتی رسک مینجمنٹ لیئر۔ رسک مینجمنٹ انوالوز آئیڈینٹیفائنگ، اسیسنگ اینڈ میٹیگیٹنگ رسک۔ تو یہ بھی ہم جب 27001 فریم ورک امپلیمنٹ کریں گے تو وہاں پہ پڑھیں گے کہ کیسے آپ رسک کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، پھر اس کو اسیس کرتے ہیں،
اس کی کوالٹیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے، کوانٹیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے، مختلف ٹیکنیکس ہیں وہاں پہ دیکھیں گے. پھر اس کو ٹریٹ کیسے کرتے ہیں، یعنی اس کو کیا میٹیگیشن پلان ہوتا ہے. تو یہ رسک مینجمنٹ لیئر ہے. اس کا پرپز کیا ہوتا ہے؟ رسک سو دیٹ رسک آر انڈرسٹوڈ، مانیٹرڈ اینڈ مینیجڈ ود این ایکسیپٹیبل لیولس. بیسک پرپز یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کیا رسک ہے اور آپ کی رسک ایپیٹائٹ سے وہ اس کے اندر فال کرنا چاہیے. یعنی آپ جو ایکسیپٹیبل لیول آف رسک ہے جس کو آپ بیئر کر سکتے ہیں اس تک اس رسک کو منیمائز کرنا، وہ کنٹرولز امپلیمنٹ کرنا. تو بیسیکلی یہ پرپز ہے. اگین کمپوننٹ وہی رسک اسیسمنٹ میتھڈالوجیز ہیں، رسک ایپیٹائٹ جسے میں نے بتایا آپ کو، فریم ورک، رسک میٹیگیشن اسٹریٹجیز ہیں. کمپلائنس لیئر پھر کیا ہے؟ اڈیرنس ٹو لاز، ریگولیشن، انڈسٹری اسٹینڈرڈز اینڈ انٹرنل پالیسیز. ہم نے کمپلائنس کو کیا جو پالیسیز کو، ریگولیشنس کو، ان کو کمپلائی کرنا، وہ کمپلائنس لیئر میں آتا ہے. اٹ انشورز دیٹ آرگنائزیشن آپریٹس ود ان دی باؤنڈریز آف ایکسیپٹیبل لاز اینڈ ریگولیشنس. یہ اس کا پرپز ہوتا ہے. اور یہ آبویسلی اس میں کمپلائنس پروگرامز ہوتے ہیں، پالیسیز ہوتی ہیں، پروسیجرز ہوتے ہیں، کنٹرول ڈیزائن ٹو ایڈریس اسپیسیفک ریگولیٹری ریکوائرمنٹ اینڈ انڈسٹری اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں. تو یہ آپ کی کمپلائنس ہے. اچھا، اب اگر آپ نے گورننس، رسک اینڈ کمپلائنس میں آگے اپنا کیریئر بنانا ہے تو جو انڈسٹری کی پاپولر سرٹیفکیشنز ہیں وہ یہ لسٹ ہوئی ہوئی ہیں. آپ جا کے اب جو میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ کون سی سرٹیفکیشن باڈیز ہیں، اب یہ ان تمام سرٹیفکیشن باڈیز یا اس سے پلس بھی کوئی ہو سکتی ہے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیزا ہے، سرٹیفائڈ انفارمیشن سسٹم آڈیٹر، یہ کس باڈی کا ہے. اسی طرح یہ سزم ہے، سرٹیفائڈ انفارمیشن سیکورٹی مینیجر، یہ کس کا ہے؟ کوئی آئی سی اسکیئر کا ہوگا، کوئی سکا کا ہوگا، کوئی اسی طرح مختلف جو باڈیز ہیں ان کا ہوگا. اور اس طرح سی ایس ایس پی جو بولڈ کی ہوئی ہیں، یہ ذرا پاپولر ہیں آج کل. باقی ہر سرٹیفکیشن امپورٹنٹ ہے، وہ آپ جا کے اس کو مختلف فورمز پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی سرٹیفکیشن زیادہ ریلیونٹ ہے اس وقت انڈسٹری کے اندر. پھر آ جاتے ہیں، یہ اگلی ڈومین ہے نیٹورک سیکورٹی. دس ڈومین فارمز دی بیسس فار کیریئرز ان آپریشنل سیکورٹی ایز ویل ایز مینجمنٹ آف سیکورٹی. ٹھیک ہے، یہ آپریشنل سیکورٹی بھی اور مینجمنٹ سیکورٹی بھی. اب ہم نے جب ڈومینز کو کلاسیفائی کیا تھا تو 3 میں کیا تھا، اب 2 میں بھی کر سکتے ہیں. ایک سائڈ کو آپ مینجمنٹ کہہ سکتے ہیں اور دوسری سائڈ کو آپ آپریشنل پوری کو کر سکتے ہیں. یعنی گورننس، رسک اینڈ کمپلائنس والی سائڈ کو آپ مینجمنٹ کہہ سکتے ہیں. تو اٹ انکلوڈز میجرز سچ ایز فائر وال، انٹروڈ ڈائریکشن پریونشن سسٹم، سیکیور نیٹورک آرکیٹیکچر. جو چیزیں نیٹورک میں انوالوڈ ہیں، یعنی کہ آپ کے پوائنٹ اے سے بی تک ڈیٹا کو پہنچانے میں جو چیزیں انوالوڈ ہیں ان کو سیکیور کرنا نیٹورک سیکورٹی کی ڈومین میں فال کرتا ہے. اس میں نیٹورک سیکورٹی انجینئرز ہوتے ہیں، وہ ڈیزائن کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں سیکیور نیٹورک. فائر والز کو کنفیگر کریں گے، وی پی اینز کو کنفیگر کریں گے، ولنریبلٹی اسیسمنٹ کریں گے. پھر انالسٹ ہوتے ہیں، سیکورٹی ایونٹ لاگس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، انالائز کرتے ہیں کہ کون سا ایونٹ جو ہے وہ اب انسیڈنٹ بن گیا ہے. نیٹورک سیکورٹی آڈٹس کرتے ہیں، کمپلائنس چیکس کرتے ہیں اور امپلیمنٹ کرتے ہیں نیٹورک ایکسیس کنٹرول اینڈ سیگمنٹیشن. اور جو پاپولر سرٹیفکیشنز ہیں اس کے اندر، وہ جیسا یہ CCNA ہے، CND ہے، CEH ہے، یہ پاپولر سرٹیفکیشن ہے اس وقت انڈسٹری میں نیٹورک سیکورٹی سے ریلیٹڈ. یہ ون آف دا مین کمپوننٹ ہے سائبر سیکورٹی کا، نیٹورک سیکورٹی. اگر اس پہ جو بیسکلی اگر آپ نے کوئی ڈپلومہ کیا ہوا IT میں یا الیکٹرک انجینئرنگ ہے یا IT کا بیک گراؤنڈ ہے تو آپ اس میں بہتر اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. تو یہاں تک ہم نے نیٹورک سیکورٹی پڑھا. باقی ڈومینس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے.